بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن، سبق نمبر 8۔ آج کے سبق میں بھی ہم کچھ اشارہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پیچھے مثال کے طور پر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مذکر کے لیے ہادہ ایک ہو تو، مؤنث ہو تو ہادہی، دور مذکر ہو تو ذالکا، مؤنث ہو تو تلکا۔ لیکن جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر الف لام نہیں تھا۔ جیسے میں نے کہا ھذا کتاب، تو جب میں نے کہا نا ھذا کتاب تو میری بات پوری ہو گئی، اس کا معنی ہے یہ کتاب ہے۔ ھذہ مدرسہ، یہ مدرسہ ہے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب ہے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ھذا دکتور، یہ ڈاکٹر ہے۔ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہیں۔ لیکن اس میں اشارہ یعنی جس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ھذا ھذہ ذالک تلک، اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ۔ جس چیز کی طرف اشارہ کریں جیسے کتاب، رجل، اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اس کے اوپر اگر الف لام نہیں ہو تو اس میں اشارہ اور وہ لفظ مل کر پورا جملہ بن جاتے ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا ھذا کتاب، اب کتاب پر الف لام تو نہیں ہے، جب میں نے کہا نا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، بات پوری ہو گئی۔ لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کبھی کبھی الف لام داخل کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے ھذا الرجل، تو یہ ھذا اور الرجل مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتے ہیں، بلکہ کسی بھی جملے کا ایک جز ہوتے ہیں۔ جملہ نہیں بنتے کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں سے مل کر کمپلیٹ معنی نہیں بنتا۔ ھذا الرجل کا معنی یہ آدمی، لیکن اگر الف لام کو ہٹا کے ہم کہیں گے ھذا رجل، اس وقت معنی بنے گا کہ یہ آدمی ہے۔ لیکن ھذا الرجل کا معنی یہ آدمی، اب یہ آدمی کیا ہو گیا، اس کو کیا چیز ہے؟ اب اس کے لیے مزید وضاحت کے لیے ہمیں آگے کوئی دوسرا لفظ لانا پڑے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں کیسے۔ ھذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب۔ ھذا الرجل، یہ آدمی، تاجر، تاجر ہے، وذلك الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ دیکھا، اگر میں کہتا نا ھذا رجل تو اس وقت یہ کمپلیٹ جملہ بن جاتا، معنی ہوتا ہے یہ آدمی ہے، وذلك رجل، اور وہ آدمی ہے۔ لیکن جب الف لام داخل کر دیا تو اس وقت اس کے معنی جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ ھذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب۔ اب آگے دیکھیں، اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید۔ اصل میں ہے واسم الطبیب، آپ کو سمجھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی پیچھے والے کے ساتھ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ واسم الطبیب یا اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ اب آگے دیکھیں، ھذا البیت للتاجر، پیچھے میں کہتا نا ھذا بیت، یہ گھر ہے، لیکن یہاں ھذا البیت، یہ گھر، للتاجر، تاجر کا لام کا معنی کیا ہے؟ لیے، ملکیت کے لیے آتا ہے۔ ھذا البیت للتاجر وذلك البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، بیت التاجر مضاف مضاف الیہ ہے، تاجر کا گھر، بیت مضاف، التاجری مضاف الیہ۔ بیت التاجری یعنی نسبت ہے، اضافت، گھر کی اضافت ہے تاجر کی طرف، تاجر کا گھر۔ بیت المدرس، مدرس کا گھر۔ بیت خالد، خالد کا گھر۔ بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر، جس کا بھی اس طرح آپ لگائیں گے۔ بیت التاجر امام المسجد، امام کا معنی کیا تھا؟ سامنے، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہیں۔ وبیت الطبیب خلف المسجد، خلف کہتے ہیں پیچھے، خلف المدرسہ، مدرسے کے پیچھے۔ دوبارہ دیکھیے، بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ وبیت الطبیب خلف المدرسہ، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے بیک سائڈ یعنی پیچھے ہے۔ اگلا، لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ادھر دیکھو، سیارۃ من هذه،
یہ کس کی گاڑی ہے؟ اب اس جملے کو ایک شارٹ آسان لفظ میں بنایا جاتا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے لیمن. من کا معنی کون ہے نا، جب اس کے شروع میں لام وہ ملکیت والا بھی لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا کس کا. لیمن هذه السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے. لیمن هذا الکتاب، لیمن هذه المدرسہ، لیمن هذه الغرفہ، لیمن هذا البیت، لمن هذه السیارہ. گاڑی قریب ہے اس لیے کہا هذه السیارہ، اور ایک گاڑی دور ہے کہا ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. لمن هذه السیارہ ولمن تلک، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے. جیسے آپ نے لمن هذه الغرفہ ولمن تلک، لمن هذه الکراسہ ولمن تلک، لمن هذه السبورہ ولمن تلک، لمن هذه المروحہ ولمن تلک، لمن هذه النافذة ولمن تلك، لمن هذه القلنسوة ولمن تلك. سمجھ آئی؟ آگے لمن هذه الدراجة ولمن تلك. آگے آپ اس کا جواب کیا دینا؟ هذا السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذا السيارة للطبيب، یہ گاڑی ڈاکٹر کا ہے، ڈاکٹر کی ہیں. وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ، اور وہ تاجر کی گاڑی ہے. هذه السيارة من اليابان، یہ گاڑی جاپان کی ہے. وَتِلْكَ من امریکہ، اور وہ امریکہ کا. میڈ ان امریکہ، میڈ ان جاپان کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ من اليابان. هذا الجوال من اليابان وتلك من امریکہ. هذا الكتاب من باکستان وتلك من السعودیہ. هذه القلنسوة من الباكستان وتلك من بنغلاديش. هذا الثوب من الهند وتلك من الصين، چائنا. اب تمارین میں دیکھیں، اب سوال کر رہے ہیں آپ سے، من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے اوپر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ هذا الرجل التاجر وذلك الرجل الطبيب. جیسے اس طرح آپ یہ بھی بول سکتے ہیں من هذا الولد ومن هذا الولد، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں هذا الولد ابن المدرس وذلك الولد ابن المدير. هذا زميلي وذلك اخي، یہ میرا دوست ہے وہ میرا بھائی ہے. آگے اوپر آپ نے پڑھا ہے مسم التاجر، تاجر کا کیا نام ہے؟ پڑھیں. زبردست. اسم التاجر محمود. مسم الطبيب، اسم الطبيب سعيد. زبردست ما شاء الله. طيب من أين سيارة الطبيب؟ سيارة الطبيب من أين؟ سيارة الطبيب من اليابان. بولیں ومن أين سيارة التاجر؟ من یعنی من امریکہ. أين بيت التاجر؟ پڑھیں جواب دیں. جواب أمام المسجد. أين بيت الطبيب؟ بيت الطبيب خلف المدرسة.